السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے سائنز آف دی آور، یعنی قیامت کی نشانیاں. اور قیامت کی نشانیاں یہ ٹاپک تو ویسے بہت کمپریہنسو ہے، اس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ العزیز جس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے آج اسپیسیفکلی وہ بہت ریلیونٹ اور امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم آیات اور احادیث جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سائنس آف دی آور کے بارے میں بیان کیا ہے یا بتایا ہے، گائیڈ کیا ہے، یا اس طرح کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشنز ہیں، کیا ہم آج کل کے ٹائمز پہ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یعنی ان کی ماڈرن ٹائم اپلیکیشن کے حوالے سے ہم آج ڈسکشن کریں گے کہ کیا یہ کرنا درست ہے یا غلط ہے، یا اگر جائز بھی ہے تو اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں، اور اگر فرض کریں ہم وہ نہیں کرتے تو اس کی ریپرکشنز کیا کیا ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. ڈسکشن سے پہلے میں اس ٹاپک کی اہمیت کے بارے میں مزید تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ اسٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وائی دس از سو امپورٹنٹ اور اس کے کانسیکوینسز کتنے سیویئر ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 1979 میں سعودی عرب کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا دن تھا، ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہوا، اور اس میں جو مسجد الحرام ہے مکہ کی، اس کو ایک گرینڈ سیجر ہوا، یعنی اس کو سیج کر دیا گیا، اور کچھ ملیٹنٹس نے وہاں پہ اٹیک کیا، اور 2 ویکس کے لیے اس مسجد کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا، یعنی اس کو انہوں نے محاصرہ کر لیا اس کا. اور وہاں پہ جو ہے وہ ملیٹنٹس جو تھے انہوں نے وہاں پہ یعنی اپنا جماؤ کیا، اور وہاں پہ یعنی ایک شخص تھا جس کا نام جہیمان العتیبی تھا، سعودی عرب کے نجد کا جو علاقہ ہے وہاں سے اس کا تعلق تھا، اور کافی انفلوئنشل آدمی تھا. تو اس کا ایک کزن تھا جس کا نام تھا محمد عبداللہ القحطانی. نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، یہ سارے اسلامسٹ تھے، یعنی پریکٹسنگ لوگ تھے. تو ان کو ایک غلطی لگی، اور غلطی یہ لگی کہ انہوں نے سمجھا کہ جو محمد عبداللہ القحطانی ہے، جو جہیمان العتیبی کا جو کزن ہے بیسیکلی، وہ مہدی ہے. کیونکہ جب انہوں نے وہ کیریکٹرسٹکس دیکھیں احادیث کے اندر تو ان کو بہت زیادہ اسٹرائکنگ ریزمبلنس نظر آئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ جو مہدی ہیں وہ جائیں گے بیت اللہ میں، جائیں گے اور مسجد الحرام میں جا کے اپنی خلافت کا اعلان کریں گے، اور پھر علماء آئیں گے، وہ آ کے ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. تو انہوں نے بالکل اسی کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے جا کے بیت اللہ میں یہ کام کیا، اور ان کو پتا تھا کہ ایک ریزسٹنس آئے گی، تو اس ریزسٹنس کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ جو سویلینس تھے ان کو انہوں نے گنس بھی پکڑائیں. کوئی جو ہے اسلامک یونیورسٹیز کے کچھ اسٹوڈنٹس بھی تھے، پریکٹسنگ لوگ، مطلب ماشاء اللہ سارے نیک لوگ تھے، جن لوگوں نے یعنی اپنی اچھی انٹینشن کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا کہ ہم دین کا کام کرنے لگے ہیں. تو وہ وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جا کے پھر 2 ویکس کے لیے، یہ 1979 نومبر اور دسمبر کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں پھر پوری دنیا کی جو اسلامی حکومتیں تھیں انہوں نے بہت زیادہ ظاہر ہے اس میں کنٹریبیوشن بھی کی، اپنے کمانڈوز بھیجے. پاکستان ایون اس کے کافی ماشاءاللہ کمانڈوز گئے، اور انہوں نے جا کے اس مسئلے کو ریزالو کیا الحمدللہ. لیکن نیچرلی ایک پولیٹیکل بہت بڑا مسئلہ تھا یہ، ظاہر ہے، اور مسلمانوں کے لیے بہت ایک بڑی چیز تھی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں، سویلینز مارے گئے، اور ایون یہ جو ینگ لڑکے تھے ساتھ جو بیسیکلی ان کے ساتھ تھے، جو بڑے انسپائرڈ ہو گئے اس چیز سے، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ مہدی ہیں، اور یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر پریڈکشن کی تھی مہدی آئیں گے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بندہ مہدی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ قتل و غارت بھی ہوئی، اور بعد میں ان لوگوں کو جب پکڑا گیا تو ان کو بیہیڈ کیا گیا. جو جہیمان العتیبی جو ہے اس کو بھی بیہیڈ کیا گیا، اس کے ساتھ 79 یا 69 کے قریب لوگ تھے، اور بھی سارے یہ سب ہوا معاملہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بڑے سیویئر قسم کی ریپرکشنز بھی ہو سکتی ہیں، کانسیکوینسز ہو سکتی ہیں، لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، اور بہت سے اور بھی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اس حوالے سے. تو آج ہم انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے یہ سائنس آف دی آور پہ ڈسکشنز کرتے ہیں، پروگرامز، آپ نے لیکچرز بھی سنے ہوں گے، آپ نے اس پہ سیریز بھی سنی ہوں گی، بکس پڑھی ہوں گی. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک فار اے لاٹ آف پیپل. تو لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنی کتابیں ہیں اتنے ہی بیانیے بھی ہیں، یعنی اتنے ہی نیریٹیوز بھی ہیں. ہر بندہ اپنی کہانی سنا رہا ہے، ہر بندہ اپنا نیریٹیو جو ہے پریزنٹ کر رہا ہے کہ جی یہ سائنس آف دی آور اس ٹائم ہوں گے، کچھ پریڈکشنز کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ہو گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوں گے، کچھ کہتے ہیں بعد میں جا کے ہوں گے. پتہ نہیں کیا عجیب و غریب ایک ملغوبہ بن گیا. تو ایک اسٹوڈنٹ آف نالج مجھ جیسا وہ اس بارے میں کوشچن کرتا ہے کہ یار آج کل کے دور میں کون سے سائنس آف دی آور ریلیونٹ ہیں، ہم کن کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، یا ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے تاکہ ہم اس مس انڈرسٹینڈنگ سے نکل جائیں. کیونکہ جیسے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سوء الفہم عن اللہ ورسولہ اصل کل بدعۃ وضلالہ نشأت فی الاسلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں، ان کی مس انڈرسٹینڈنگ بیسکلی
پوری امت میں جتنی بھی بدعات اور انوویشنز اور جتنی بھی مس گائیڈنسز ہیں ان کی بنیاد ہے. یعنی جتنے بھی آپ سیکٹیرین کانفلکٹس دیکھ رہے ہیں, جتنی بھی پرابلمس دیکھ رہے ہیں, ان سب کی بنیاد مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ مس انٹرپریٹیشن ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ایک بڑے سیویئر قسم کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, جیسا کہ یہ جو ہے ایمان العتیبی کا جو واقعہ ہے اس میں ہوا اور ایک یہ ہسٹوریکل ایونٹ بنا. تو وہی بات ہے مس انڈرسٹینڈنگ اور مس انٹرپریٹیشن آف دی قرآن اینڈ حدیث. تو آج ہم انشاءاللہ اس پہ ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے. ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ میرے جو پینلسٹ میرے بردرز بیٹھے ہیں, میں آپ کو تھوڑا تعارف کروا لیتا ہوں. سب سے پہلے دائیں طرف میرے بھائی سیف اللہ ثناء اللہ ہیں, born in Pakistan, right, لیکن raised in Saudi Arabia. وہاں پہ انہوں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی ماشاء اللہ. یعنی ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ بیسکلی انہوں نے جو ماسٹرز کیا ہوا ہے امام محمد بن سعود یونیورسٹی سے, جس کو جامعۃ الامام کہتے ہیں, اور ون آف دی اولڈسٹ یونیورسٹیز آف سعودی عربیہ, ون آف دی بگیسٹ یونیورسٹیز آف سعودی عربیہ. ماسٹرز کی ہے تھیولوجی کے اندر, عقیدے کے اندر. سو ہی از این ایکسپرٹ ان شاء اللہ. تو ان شاء اللہ ول بی ڈسکسنگ دس ڈسکشن ود ہم. اینڈ آن مائی لیفٹ سائڈ از بردر عبداللہ طارق, ویری کلوز بردر, اور ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ آف نالج, اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے انہوں نے پڑھا, مختلف اداروں سے پڑھا, اور آج کل الحمدللہ ریسرچ وغیرہ اور اسلامک سائنسز کے اوپر ماشاء اللہ یہ بہت زیادہ اپنی کنٹریبیوشنس بھی کر رہے ہیں, اور لکھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. سو ویل ہیو اے ڈسکشن ٹوڈے. جزاک اللہ خیر اخوان. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات سے ڈسکشن شروع کریں سیف اللہ بھائی اور عبداللہ بھائی, کہ وائی ڈو یو تھنک, میرا سوال یہ ہے اور میں اس پہ غور بھی کرتا ہوں اکثر, کہ آپ کے خیال میں یہ ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ کیوں ہے؟ یعنی ہر بندہ, یعنی اتنی کتابیں اس پہ موجود ہیں, اتنی سیریز, اور یہ کیچی ٹاپک ہے. یعنی آپ اس پہ آپ نے کوئی ایونٹ کروانا ہو جس میں آڈینس کم آتی ہو, آپ یہ ایونٹ رکھیں, بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں سائنس آف دی آور کے بارے میں, یعنی قیامت کی نشانیوں کے اوپر. سو آپ کے خیال میں واٹ ڈو یو تھنک, کہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں؟ اس میں اصل میں سب سے پہلی وجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے, ایک سسپینس ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ واٹ از دا نیکسٹ, واٹ از دا بیہائنڈ دس وال, اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ جاننے کے لیے وہ مختلف طریقے, مختلف انداز, مختلف کتابیں, اسی لیے وہ جو بابے شابے ہوتے ہیں ان کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ یار مجھے پتہ چلے میرا واٹ از مائی فیوچر. تو یہ سب سے پہلا وجہ ہے. اچھا, سب سے بڑی ریزن یعنی آپ کی تجسس, کیوریوسٹی, بالکل, کہ یار اس کے پیچھے کیا ہے. انسان بہت کیوریوسٹی نیچر کی. ہاں جی, ٹھیک. جی عبداللہ بھائی, آپ کا کیا خیال ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سیف اللہ بھائی نے جو وجہ بیان کی ہے, بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر خیر کو سمیٹے اور ہر شر کو اپنے سے دور کرے, اور مستقبل میں کون سی خیر اس کو مل سکتی ہے اور مستقبل میں آنے والی کون سی مصیبت اور کون سی پریشانی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ وہ جذبہ ہے جو کہ انسان کی فطرت کے اندر ہے, جو کہ اس بات پہ بندے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کل کیا ہوگا. اور یہ جو بہت بڑی انڈسٹری ہے, یہ جو مستقبل کی پیشن گوئی کرنے والے لوگ, ہاں, اور یہ صرف ہمارے ادھر نہیں ہے, یہ ویسٹ کے اندر بھی اسی طرح ہے, اکراس دا گلوب. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی فطرت کے اندر موجود جو تجسس کا مادہ ہے, وہ وجہ ہے کہ یہ جو فتن کا, ملاحم کا یا قیامت کی جو نشانیوں والا ٹاپک ہے, یہ اتنی زیادہ لوگوں کی توجہ لیتا ہے. تو بنیادی وجہ تو یہی ہے. یعنی بنیادی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول کے حوالے سے علم غیب جو ہے, بالکل, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. بالکل, کہ اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا, مجھے ان چیزوں کے ہڈن نالج کے بارے میں پتہ ہوتا, سیکرٹ نالج کے بارے میں, بالکل, تو میں بہت سی خیر اپنے لیے اکٹھے کر لیتا اور بہت سی جو پریشانیاں ہیں ان کو اپنے آپ سے بچا سکتا. بالکل. بلکہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک بہت بڑے انگلش جو ہیں رائٹر ہیں بیسکلی, ان کا نام جو ہے ڈاکٹر فاسٹس کے نام سے انہوں نے ایک ناول لکھا ہے. تو کرسٹوفر مارلو بیسکلی وہ ہیں, تو انہوں نے ایک ڈاکٹر فاسٹس کے نام سے ایک ناول لکھا ہے, اور اس کے اندر وہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر فاسٹس کیا ہوتا ہے, اس کو دنیا جہان کی ہر چیز مل جاتی ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی اس کے اندر نا ایک امنگ ہوتی ہے, مجھے کوئی چیز نہیں ملے, ایسی چیز جو لوگوں کے پاس نہیں ہے, مطلب خوبصورتی, دنیا, عورت, سب کچھ, یعنی دنیا کا مال سب کچھ مل گیا, لیکن اب ایک چیز رہ جاتی ہے, اور وہ یہ کہ میں کیا کروں. تو اس کو پھر ایک شیطان ملتا ہے, اور وہ شیطان اس کو کہتا ہے کہ آپ نا, میفسٹوفلیس بیسکلی اس کا نام وہ بتاتے ہیں, کہ وہ اس کو ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نا سیکرٹ نالج دیتا ہوں, ہڈن نالج, یعنی غیب کا علم اور جو جادو جو ہے نا, یہ چیزیں, یعنی یہ ساری چیزیں. اور وہ پھر اس کے اندر جاتا ہے اور پھر اپنی وہ باقاعدہ اس کے ساتھ وہ ایک بارگین کرتا ہے, اپنی سول دیتا ہے اس کو. یہ بڑی کہانی انٹرسٹنگلی وہی والی بات ہے کہ انسان کے اندر ایک بہت تجسس ہے کہ ہی وانٹس ٹو نو وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا فیوچر. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ یہی چیز, اور اس میں ظاہر ہے ایک چیز ہے کہ میں اپنے لیے خیر بھی اکٹھا کر لوں اور اس کو بینیفٹ بھی کر لوں. صحیح. سیف اللہ بھائی, اس میں جو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ
یعنی جیسے کہ ہم نے بات کی ڈسکشن کی کہ مطلب بہت زیادہ اس میں پرابلمس ہو سکتی ہیں رائٹ, کہ اگر ہم اس کے اندر یعنی ایک بندہ ایک کامن آدمی یہ پوچھتا ہے, یعنی بڑا کامن سوال ہے, ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیئرفل رہنا چاہیے, مطلب ایک عام کامن اوپینین تو یہی ہے کہ اس کے بارے میں جب آپ کوئی اشراط الساعہ یا سائنس آف دی آور کی بات کر رہے ہیں تو کیئرفل بات کرنی چاہیے, کوئی غیر ذمہ داری والی بات نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک رویہ یہ پایا جاتا ہے ہمارے خاص طور پہ پریکٹسنگ بردرز میں, اسلامسٹ جو ہیں پریکٹسنگ, وہ کہتے ہیں کہ ان کی انٹرپریٹیشن نہ کریں, اور وہ کہتے ہیں لیکن پھر آگے سے جب انٹرپریٹیشن نہ کرو, اور ظاہر ہے اس کی احتیاط ہے کہ بھی انٹرپریٹیشن سے اگر آپ نے غلط انٹرپریٹیشن کر دی تو ظاہر ہے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول نے آیات اور احادیث یعنی اسلام نے جو آیات اور یہ احادیث ہیں یہ بتائیں کیوں؟ اگر ان کا کوئی ریلیونس نہیں ہے ہماری لائف کے اندر تو پھر کیوں بتائی ہیں؟ نہ بتاتے. جب آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے, جب وہ ارریلیونٹ ہیں, یعنی اگر آپ ان کو ماڈرن ٹائم میں خاص طور پہ آج کل کے حالات میں کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھ نہیں سکتے تو پھر آپ کو فائدہ کیا ان کا؟ پھر تو یہی ہے, یہ جسٹ ایک پریڈکشنز ہیں, ٹھیک ہے, دلائل النبوہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آپ سے کہتے ہیں معجزہ ہے کہ آپ نے ہمیں فیوچر کی باتیں بتا دیں جو کچھ صحیح ہو گئی, ٹھیک ہے, نہیں مطلب اٹس ناٹ این امپورٹنٹ ٹاپک. تو کیا مطلب وٹ ڈو یو تھنک کہ کریکٹ اوپینین کیا ہے؟ کیا ہم اس پہ انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, یا کوئی قواعد اور ضوابط ہیں, یعنی کیا مسائل ہو سکتے ہیں اگر ہم نہ کریں یا کریں تو؟ اس میں اصل میں 3 قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے جو سب سے سخت متشددین, وہ کیا بولتے ہیں, ایکسٹریمسٹ کیا بولتے ہیں کہ بالکل اس کے اوپر بات ہی نہ کریں, کلوز دا ڈور. اور دوسرے ہو گئے معتدل, وہ بولتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم اس کی تنزیل کر سکتے ہیں, اس کو فٹ کر سکتے ہیں واقعات پہ, ہاں لیکن یہ کون کرے گا؟ عالم بندہ. عالم اور جاہل ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا عالم اور جاہل ایک جیسے ہو سکتے؟ بالکل نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے صحابہ نے بھی جو پریڈکشن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو یعنی جب فتنے ہوئے تھے اس کے اوپر انہوں نے اس کو فٹ کیا. اور تیسرے جو قسم کے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں بس اس جتنے بھی جو ضعیف ہو یا اسرائیلیات یا جو غیر صحیح احادیث ہو اس کے اوپر, اور اسی طرح جو کرسچن کے پاس جو ہے یا جیوش لوگوں کے پاس جو ان کی کتابوں میں جیسے ہرمگدون ہو گئے یا مختلف جو نظریات اور تھیوریز ہے, اس کو ہم اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نام چینج کر کے. تو یہ 3 قسم ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم معتدل رہیں, لا الہ الا ولا الہ الا, نہ تو بہت سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے نہ بہت ہی آسان. تو اس میں ہم کو معتدل بیچ میں رہنا چاہیے کہ جو ہم کو لگے کہ مناسب ہے اور اس کے اوپر فٹ آتی ہے ساری احادیث اور ساری جتنے بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسپیسیفک جو بتائے ہیں اس کے جو صفات اس کے اوپر فٹ آتی ہے. تو یہ کام بھی صرف وہی عالم کر سکتا ہے, ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے. تو یہ اس میں سب سے بہترین اور معتدل رویہ یہی ہے. مغیرہ بھائی, یہ جو 3 گروہوں کا تذکرہ کیا شیخ نے, تو بات اسی طرح ہے, یعنی کہ مکمل طور پہ اس بات کا دروازہ بند کر دینا کہ ہم ان احادیث کو یا ان آیات کو جو ہے وہ واقعات کے اوپر ان کو اپلائی نہیں کر سکتے, یہ بات بھی کوئی درست نہیں ہے. بلکہ درست بات یہی ہے کہ ان احادیث اور ان جو قرآنی آیات ہیں یا جو روایات ہیں ان کو واقعے کے اوپر, اپنے حالات حاضرہ کے اوپر اپلائی کرنا درست ہے, لیکن قواعد و ضوابط کے ساتھ. ان کو اگنور کرتے ہوئے اور وہ جو رولز ہیں ان کو اگر آپ سائڈ پہ رکھ کے یہ کام کریں گے تو پھر اس طرح کی غلطیاں ہوں گی جس طرح آپ نے جو ہے مان والے واقعے کا تذکرہ کیا. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ہم ان کو اپلائی نہ کریں تو پھر ان نصوص کا مقصد کیا ہے, تو یہ بات درست نہیں ہے کہ اگر ہم ان نصوص کو حالات کے اوپر اپلائی نہیں کر رہے تو ان کا مقصد ضائع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ دلائل النبوہ یہ ایک بذات خود ان کا بہت بڑا مقصد ہے کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی ایک تو تصدیق ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کی نبوت کے دلائل میں سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری شریعت ہے اس کے اندر مختلف طرح کے احکام ہیں, یعنی کہ بعض چیزیں اوامر ہیں جو کام ہم نے کرنے ہیں, بعض چیزیں نواہی ہیں جن کاموں سے ہم نے بچنا ہے, جن کاموں کو ہم نے نہیں کرنا. لیکن اس کے علاوہ بعض جو شریعت کے اندر چیزیں ہیں وہ اخبار ہیں, یعنی کہ وہ اخبار ہے, وہ رپورٹس ہیں, اور ان کے متعلق ایک مسلمان سے جو مطلوب ہے رویہ وہ صرف یہ ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرے, اس کے اوپر یقین رکھے. تو یہ تصدیق کرنا اور یہ یقین رکھنا یہ بذات خود ایک عمل ہے اور یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, دینی ریکوائرمنٹ. بالکل اللہ تعالیٰ کی ہمارے سے یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ. یعنی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بیسکلی ایک ہے دین کا, جو اگر آپ دین میں ایک چیز ہے عوامر یعنی اوبلیگیشنز جو آپ نے کام کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حکم دیے, ہاں جی, اور کچھ نواہی ہیں یعنی جن سے پروہیبیشنز ہیں جن سے آپ نے رکنا ہے, بالکل, اور کچھ ایسی ہیں جو کہ غیب پر ایمان لانے کے متعلق اخبار جن کو کہتے ہیں رپورٹس. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی امتوں کی مثال کے طور پہ واقعات بیان کیے, بالکل, یا اس طرح کی کچھ غیب کی باتیں بتا دی ہمیں فیوچر میں جو ہونے والی پریڈکشنز کی, جس کو ہم دلائل النبوہ کہتے ہیں. دلائل النبوہ کا مطلب یہ ایسے ایویڈنسز جو اللہ کے رسول کی پروفٹ ہوڈ کے ایویڈنسز ہیں, یعنی
ایسی پریڈکشنز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور وہ ٹھیک ہو گئی, تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کا ثبوت ملتا ہے, ایویڈنس ہے وہ. تو آپ نے کہا کہ بیسکلی ان کا تعلق اخبار کے ساتھ ہے, رپورٹس کے ساتھ ہے. ان ادر ورڈس آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کو یہ سمجھ نہیں بھی آتی, بالکل, اگر ایک بندے کو اس کی صحیح تطبیق یعنی اپلیکیشن نہیں کر پاتا ماڈرن ٹائمز میں, تو اس کا مطلب ہے شریعت کا اس سے کوئی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آئے. شریعت کو بس یہ کہ آپ کو ایمان لانا ہے. ہاں بالکل. اگر آپ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ نے نا اس میں اگر آپ یعنی یہ ارکان الایمان میں سے ہے, الایمان بالغیب, یہ ہمارے ایمان کے جز میں سے سب سے بنیادی جز ہے. تو اس کے اوپر آپ نے ایمان رکھنا. اب کوئی بندہ بولتا ہے یار میرے دماغ میں نہیں گھستا, تو یہ تو پھر آ جاتی ہے اصل میں تعارض العقل والنقل, کہ آپ کے دماغ اور نقل سے ٹکراؤ. اصل میں ٹکراؤ ہے ہی نہیں, یہ ہم لوگوں کی سوچ ہے. اگر آپ اس خدا پہ یقین رکھتے ہو کہ ہی کین ڈو اینی تھنگ, نو تھنگ از امپاسبل فار ہم, یعنی کوئی بھی چیز ان کے لیے کوئی امپاسبل ہی نہیں خدا, اگر آپ اس خدا پہ یقین رکھتے ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح اللہ نے بتائی ہے ویسی ہی ہوں گی, چاہے آپ کے دماغ میں گھسے یا نہ گھسے. اور یہ بلائنڈ فالوور نہیں ہے, یو آر فالوئنگ گاڈ, دیٹ ہی کین ڈو اینی تھنگ. تو یہ آپ نے جو دماغی آج کل کے جو ہمارے نا ماڈرنسٹ جو ہے نا, وہ ہر چیز کو اپنے عقل سے موازنہ کرتے ہیں. عقل, سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ برین ہیز اے لمٹ, سائنس ہیز اے لمٹ, یعنی اٹس ناٹ انلمیٹڈ. تو اس کو اپنے لمٹ, اپنے فریم ورک میں رکھنا چاہیے. اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کو اپنے جو اصلی مقام ہے اس سے بڑھانا نہیں چاہیے. اصل میں یہ بھی ایک مطلب نقطہ ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یعنی غیب سے متعلق یہ ہمارے ایمانیات, ہمارے بیسک بلیف سسٹم کا پارٹ ہے. اور اگر ایک بندے کو نہیں بھی سمجھ آ رہی تو کچھ لوگ یہ اگر سمجھیں کہ یار مطلب میری عقل اس کو قبول نہیں کر رہی, تو اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. آپ کی عقل میں کمی ہو سکتی ہے لیکن دلائل اور احادیث میں یعنی نہیں. لیکن شیخ اس میں ایک چیز میرا وہی والی بات پھر یہ آتی ہے کہ ہمیں یعنی کس حد تک اس سے یعنی کیا نقصان ہے. فار ایگزامپل میرا سوال آپ سے یہ ہے, مثلا جیسے آپ نے یہ بات شروع کی تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, نقصان کیا ہے؟ مطلب ایک کامن بندہ یہ پوچھے گا کہ یار اس میں پرابلم کیا ہے, اگر میں کر لیتا ہوں اپلیکیشن کر لیتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, ہم کوئی اس طرح کی بڑی اپلیکیشن نہیں کرتے, ہم کسی کو مہدی قرار نہیں دیتے جس کے ریپرکشنز اتنے زیادہ ہوں کہ ایک پولیٹیکل مسئلہ بن جائے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے تو اس میں میرا کیا مسئلہ ہے, تو اس کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ مغیرہ بھائی, اس کے نقصانات جو ہیں وہ واقعتاً بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اگرچہ انسان کو بعض نقصانات بظاہر نظر نہ آئے کہ کیا نقصان ہو رہا ہے اس سے, لیکن اس کے باوجود ممکن ہے کہ اس کے دین کے اندر اس کو بہت بڑا نقصان جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے قرآن مجید میں, اور بڑی ان کے اوپر وعید جو ہے وہ سنائی ہے, ان میں سے ایک عمل ہے اس کو کہتے ہیں قول علی اللہ بغیر علم, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی ایسی چیز کو منسوب کرنا کہ جس کے بارے میں انسان کے پاس یقینی دلیل نہیں ہے. تو یعنی اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جس کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں. بالکل, قطعی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں, ایبسولوٹ ایویڈنس نہیں. بالکل. تو اب اگر ایک بندہ کسی آیت کا یا کسی حدیث کا مصداق قرار دے رہا ہے کسی خاص شخص کو یا کسی خاص واقعے کو, وہ دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت نازل کی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث ہے یہ خاص اس شخص کے بارے میں یا اس واقعے کے بارے میں ہے. تو یہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ پر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑی بات کر رہا ہے. اور اگر وہ یہ بغیر علم کے کر رہا ہے اور بغیر ان قواعد اور ضوابط, ان رولز کو مد نظر رکھے بغیر کر رہا ہے, تو یہ دراصل اس میں شامل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم بغیر الحق والبغی بغیر الحق وان تقولوا علی اللہ وان تشرکوا باللہ شیئا, اور سب سے آخر کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا ما لا تعلمون, کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بغیر علم کے کوئی بات باندھنا. تو پہلا نقصان تو یہ, بالکل, ولا تقف ما لیس لک بہ علم. تو اگر اور کوئی نقصان بھی نہ ہو تو یہ نقصان تو ہے کہ انسان اس وعید کے اندر آ جاتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں اپنے اوپر. بالکل, وہ ذمہ داری یہ لے رہے ہیں کہ ایک آیت یا حدیث سے مثال کے طور پہ وہ کہتی ہے کہ جی یہ ایونٹ ایسا ہوگا, یہ فلاں بندہ, ایک بندے کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا, آپ نے کہا وہ یہ بندہ ہے فار ایگزامپل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں اپنے اوپر, اپنے کندھوں کے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے بارے میں بات کی ہے اور قرآن اس بندے کے بارے میں بات کر رہا ہے. جی. تو اگر وہ بندہ, اگر وہ فرض کریں غلط ہو گئی بات, ہاں جی, اگر وہ بات فرض کرے غلط ہو گئی تو پھر آپ اللہ پر ایسی بات کہہ رہے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی, بات نہیں کی. یعنی اللہ کی مراد کوئی اور ہوگا بندہ, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ والی بات ہے. تو یہ آپ ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں, اور یہ وہی والی بات ہے کہ تم اللہ پر یہ نہ بات کرو, یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل. اور اچھا ایک سوال آپ نے یہاں پہ کئی بات اسی سے حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ ہاں اگر قواعد و ضوابط کی
مثلا موجود نہیں, اگر ایک بندہ قواعد و ضوابط کی موجودگی میں کر رہا ہے اور وہ غلط کر لیتا ہے, یہ بھی تو ہو جاتا ہے. بالکل, مطلب علماء نے بھی اختلاف ہو جاتا ہے, تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں قواعد و ضوابط کی موجودگی میں جو یہ عمل کرے گا وہ شخص عالم ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس کو اگر اس کا علم پوری دیانتداری کے ساتھ کسی نتیجے پر وہ پہنچتا ہے اور وہ کسی حدیث کا یا کسی آیت کو امپلائی کر دیتا ہے, اس کو اپلیکیشن اس کی کر دیتا ہے, تو اس کی حد تک یہ بات اس کی حد تک ہے. ضروری نہیں کہ دوسرا عالم بھی اس سے متفق ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کا اجتہاد ہے, اس کے اوپر اگر وہ درستگی تو پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے 1 اجر ہے, اور اگر وہ 2 اجر ہے, اور اگر وہ درستگی کو نہیں پہنچتا تو چونکہ وہ مجتہد ہے, وہ اس کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ وہ حدیثوں کو یعنی انٹرپریٹ کر کے بتا سکتا ہے. بالکل, اور یہ اس چیز کی طرف اشارہ کئی روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ جس طرح جن روایات کے اندر آتا ہے کہ من تکلم فی القرآن بغیر علم فاصاب فقد اخطا, یعنی کہ جب ایک بندہ بغیر علم کے قرآن کے اندر بات کر رہا ہے تو اگر وہ صحیح بات بھی کر رہا ہے تب بھی وہ غلط کر رہا ہے, یعنی کہ اگرچہ وہ اس نے صحیح بات کی, کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے, وہ اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے صحیح طرح, لیکن وہ اگر کسی بندے کو پرسکرپشن لکھ دے, دوائی لکھ دے, تو وہ دوائی اگرچہ صحیح بھی ہو تو وہ مجرم ہے اللہ کی طرف سے, لیکن وہ مجرم ہے, جرم کیا جائے گا اس کو باقاعدہ, یعنی قانون بھی پکڑے گا کہ آپ نے کیوں کیا ہے, ایون دو وہ کہے جی اس کو تو کوئی ہوا ہی نہیں کچھ. آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی صحیح ڈاکٹر ہے اور اس کی کسی دوائی سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو کچھ نہیں کیا جاتا. یہ بہت اچھی مثال ہے. اچھا جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ نقصانات کیا ہوتے ہیں, تو یہ تو وہ نقصان ہے جو کہ مطلب سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہے, انسان بہت بڑی وعید کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ایک نقصان اس چیز کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس ایپلیکیشن کی وجہ سے انسان بہت سارے ایسے کام کر گزرتا ہے جو کہ اس نے نہیں کرنے ہوتے, یا پھر بہت سارے ایسے کام چھوڑ دیتا ہے جو کہ اس نے کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بعض لوگ جو کہ اشراط الساعہ کو موجودہ زمانے کے اوپر جن کی بہت زیادہ تطبیق کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو اپلائی کرتے ہیں, اچھا ان کے اندر ایک بے عملی پیدا ہو جاتی ہے, بے عملی اور مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. وہ اس طرح کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو بالکل مہدی کا انتظار کرو, وہ آ کے کرے گا جو کرے, مہدی تو اب آنے والے ہیں بالکل. بلکہ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے, مطلب یہ اس طرح کے بعض مصنفین نے یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے لکھا کہ میری کتاب کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلا ایڈیشن تھا جب وہ چھپا تو اس کے بعد مجھے ایک نوجوان نے بتایا کہ اس نے اپنی گاڑی فروخت کر دی اور گھوڑا خرید لیا, کیونکہ وہ اس نے کہا کہ امام مہدی نے آ جانا تو گھوڑوں کے اوپر جنگ ہونی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا. انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا ایڈیشن جو ہے یہ میں اس فخر کے ساتھ یہ لکھ رہا ہوں کہ میری کتاب کا مقصد پورا ہو گیا. اچھا یہ جو بات ہے نا, میں سارے بتاتا رہا ہوں, یہ بات کی ہے امین محمد جمال الدین ہے, ان کی کتاب ہے ہرمجدون, ہرمیگڈون کے اوپر, اور یہ بیسکلی ویسے پراپر. اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ جو ہیں یہ خود جامعۃ الازہر کے استاذ ہیں, دراسات علیہ فی الدعوہ والثقافت الاسلامیہ, یعنی ہائر اسٹڈیز جو ہے نا دعوہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے سینئر ٹیچر ہیں, کلیت الدعوہ الاسلامیہ کے یہ فیکلٹی ممبر ہیں, اور ان کی بڑی کتابیں معروف ہیں. آلدو انہوں نے یہ بات کی, اور یہ بڑی کتاب ان کے اوپر تنقید بھی علماء نے. تو آپ کی بات درست ہے کہ بیسکلی عملی طور پہ یعنی اس کے علاوہ اور بھی بڑے نقصان, جیسے آپ نے بھی جو جوہمان کا جو بتایا, کتنے لوگوں کے خون ہوا, نقصان ہوا, جی جی, 2 ہفتے حرم بند رہا. ہاں جی بالکل ایسے, اور کتنے مسائل پیدا ہوئے اس کے, اور آج تک تاریخ میں نا وہ ایک دبا مانا جاتا ہے. اچھا تو آپ بات کر رہے تھے جی. تو یہ تو اس کی مثال ہے کہ انسان جو ہے وہ بے عملی کا شکار ہو جائے, مطلب جو اس نے معاشرے کے اندر ایک رول ادا کرنا تھا, ایک اس نے جو دعوت اللہ کا کام کرنا تھا, اب وہ اس سب کو معطل کر کے مہدی کے انتظار میں تلوار خرید کے اور گھوڑا خرید کے جو ہے وہ. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ احادیث ہیں جن کے اندر پہاڑوں کی طرف جانے کی اور بکریاں لے کر نکل جانے کا تذکرہ ہے کہ انسان فتنوں سے اپنے دین کو بچا کے, تو یہ جب یہ حدیث کیا ہے, یہ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت خیر مال المرء غنم یتبع بها شعف الجبال, یعنی کہ کسی آدمی کا بہترین مال جو اس کے لیے ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ اپنا بکریوں کا ریوڑ لے اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف نکل جائے. تو اب اگر ایک بندہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دے, آج کل لوگوں نے کیا ہوا ہے سویلٹی سے, میں بعض بدو کو جانتا ہوں وہ صحرا میں بیٹھتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ بس اب یہ فتنے کا زمانہ ہے, میں نے جانا ہی نہیں ہے شہروں میں. یعنی میں بہت سے لوگوں کو جاتا ہوں وہ ادھر اونٹ چھوٹ لیا ہوئے ماشاءاللہ اونٹ کے دودھ پیتے ہیں اور ادھر رہتے ہیں. یعنی کئی بیڈوینس کہنا چاہ رہے ہیں سیف اللہ بھائی. اصل میں سیف اللہ بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ ویسے تو بلتستان کے ہیں, اور ویسے چونکہ سعودی عرب میں پوری دن رہے تو ان کا ایکسینٹ بھی ماشاءاللہ عربی والا ہے. تو یعنی ابھی بھی کچھ لوگ ایسے, اور واقعی کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ماؤنٹینس کے اندر رہ رہے ہیں اور یہی بکریاں لے کے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے نا کہ اللہ کے رسول نے کہا فتنوں کا دور ہے, تو اس میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑے آرام سے ایک فرار ان کو مل گیا. بالکل, ایک حالانکہ
حالانکہ یعنی یہ دور وہ ہے جس کے اندر آپ کو مسلمانوں کو ایک بڑی سخت قوت کی ضرورت ہے. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاهم. یعنی طاقتور مومن کون ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, ان کی جو یعنی غلطیاں ہیں یا ان کی جو اذیتیں ہیں اس کو برداشت کرتا ہے. یہ دوسری جو حدیث ان کو دعوت دیتا ہے, ان کو دعوت ہے. اور دوسری جو حدیث انہوں نے بتائی ہے وہ کس چیز کے لیے؟ وہ اس وقت ہے جب فتنہ ایسا ہو جائے کہ آپ کو لگے کہ میں اس میں رہا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. بالکل صحیح. تو اس لیے وہ پھر بھاگ جاتا ہے آخر میں. بلکہ ایون ہمارے کچھ بڑے کامن جو ہیں ہمارے مطلب بہت بڑے بڑے داعیز ہیں, مثلا بہت رسپیکٹیبل ہیں ہمارے لیے, ظاہر ہے شیخ عمران حسین بڑے مشہور پرسنالٹی ہیں اس حوالے سے, اور انہوں نے بھی اپنی جو ان کی سورۃ الکہف کے اوپر ان کا ایک تھیسس انہوں نے ایک لکھا ہے, بڑا مشہور ہے. تو انہوں نے بھی اس پر یہی بحث کی ہے اور ان کا بھی اسکول آف تھاٹ یہی ہے. وہ بھی یہ آج کل کے دور میں, وہ خاص طور پہ سورۃ الکہف کے اندر جو اصحاب کہف تھے, جو غار میں رہنے والے لوگ تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی والا ٹائم ہے, تو وی ہیو ٹو ڈیولپ اے سوسائٹی ویئر وی کین لیو, اور دجال کا ٹائم اور مہدی کا ٹائم وہ یہ وہی والے ٹائمز ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو اپنے آپ کو ہمیں وہاں پہ ایک کمیونٹی اسٹیبلش کرنی ہے جہاں پہ ہم اپنے دین کو, ایمان کو بچائیں. تو اصل میں ایمان کو بچانے کی والی بات ہے. بہرحال وہ ایک پوری الگ ہماری ایک پوری جو ہے وہ یعنی ایک الگ ہمارا ایک پورا بالکل ڈسکشن ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا, ٹھیک ہے, مطلب ہمیں سمجھ, جی آپ کو اس میں ایڈ کرنا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ مطلب ان نقصانات, اس جو میں نے دوسرا پوائنٹ بیان کیا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان یا جو اسلامسٹس ہیں جنہوں نے معاشرے کے اندر رہ کے جو اسلام مخالف بیانیہ ہے اس کے مقابلے میں رزسٹ کرنا ہے, اس کے بجائے وہ ان کے اندر بے عملی آ جاتی ہے, اور وہ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور جھوٹی امیدیں باندھ کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس چیز سے, اس عمل سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں مہدی ہونے کے, یا اسی طرح مختلف چیزیں, جن مختلف چیزوں کے دعوے کرنے والے لوگ, جس طرح ہمارے بر صغیر کی تاریخ تو اس حوالے سے بہت رچ ہے. ادھر تو بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جو کہ مہدی بھی تھے, عیسیٰ بھی تھے, اور مطلب بہت سارے دعوے کرنے والے لوگ. جب معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو جاتی ہے کہ آپ ان احادیث کو امپلائی کرنے لگ جاتے ہیں, ان کی اپلیکیشن کرنے لگ جاتے ہیں, تو پھر گویا کہ زمین ہموار ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ کوئی بندہ بھی اٹھ کے کوئی بھی دعویٰ کر دے اور اس کو فالوورز مل جاتے ہیں. میں ایک قصہ بتاؤں, میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا مکہ میں, اور ایک دم ایک سودان کا ایک آدمی کالی پگڑی پہن کے ایک دم کھڑا ہو گیا, اچھا, ان المہدی ان المہدی, میں مہدی ہوں, میں مہدی. اللہ اکبر. یعنی 5 منٹ تک وہ یہی بولتے رہا. ابھی آپ دیکھیں نا, وہ 5 منٹ کھڑے ہیں, لوگ جا کے اس کو سلام کرنے لگے. اچھا, بیعت شروع دیکھیں نا, تو اب پھر وہ پولیس لوگوں نے آ کے ان کو پھر پکڑ لی. تو یہ دیکھیں نا, آج بھی یمن میں موجود ہے ایک بندہ, بولتے ہیں مہدی ہونے کا دعویٰ, اور سودان میں بھی ایک بندہ ہے. اسی طرح بھی اور کتنے نکلے. اور یہ بڑی, جیسے غلام احمد قادیانی کی مثال ہے, بڑی مشہور, اور ان لوگوں کو پذیرائی بہت ملتی ہے, یعنی ان کو ایکسیپٹنس بہت ملتی ہے سوسائٹی میں. ان ادر ورڈ وہ ویٹ کر رہے ہیں, یعنی لوگ آلریڈی ان کو, یعنی ایک سوشل انجینئرنگ کی گئی ہے کہ جی قیامت ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں آبویسلی, تو قیامت برین واش کرتے ہیں باقاعدہ کہ قیامت قریب ہے. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک نشانی ہے, قیامت کی نشانی اعلام میں سے ہیں. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل انہی چیزوں کو دیکھ کے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ یہ وہ ٹائم ہے تو کوئی بڑی بات نہیں کہ کوئی اگر عیسیٰ آ جاتا ہے اور مہدی علیہ باللہ, ایسے گندے قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ لے رہے ہیں. اس میں ایک میرا ایک سوال بڑا اہم ہے بھائیوں سے, میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ اس پہ کمنٹ کریں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بات سمجھ آ گئی, مطلب خلاصہ اگر ہم اب تک کی بات کا نکالیں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے اندر یہ غلط ہے رویہ کہ ہم بالکل اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ نے اپلائی کیا, بالکل, اور ہر دور میں, ایون آج کل کے دور میں بھی علماء نے کچھ سائنس آف دی آور بیان کیے ہیں. اور آپ نے بتایا کہ ہاں لیکن قیود اور ضوابط, کچھ ریگولیشنز اینڈ رولز ہیں, کچھ ان پرنسپلس, اور سب سے بڑی بات جیسے سیف اللہ بھائی نے کی, ایک عالم دین کرے, یہ علمی ایک اکیڈیمک چیز ہے, یہ کوئی ہر بندے کے لیے نہیں ہے. جس طرح ہر بندہ آج کل مفتی بنا ہوا ہے, اور یہ فتویٰ دینے والی بات ہے کہ اپنے اوپر ذمہ داری لینے والی بات ہے کہ اللہ کی مراد یہ ہے, اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں, اور یہ آج کل کے ٹائم ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس میں یہ بھی نا, کچھ بولتے کہ یار یہ دین کا معاملہ ہے, اس میں ہر کوئی بات کرتا ہے, یہ نہیں ہے. دین کے جو عام بات ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن دین کے جو دقیق, جو بٹوین دا لائنز باتیں ہیں, وہ صرف عالم کرے گا. بالکل. اچھا, اس میں ایک ایشو سوال بڑا اہم اٹھتا ہے یہ اس میں کہ مثال کے طور پہ بعض صحابہ نے فار ایگزامپل یہ کیا کہ اپنے دور میں کچھ سائنس آف دی آور کے بارے میں باقاعدہ یعنی قسم کھائی, بلکہ اجماع بھی ہے, اجماع, کچھ نے تو قسم کھائی. میں خاص طور پہ جابر بن عبداللہ کی بات ہے, عبداللہ بن عمر ہو گئے, عمر بن خطاب, اور اس طرح کے بڑے بڑے کبار صحابہ, یعنی جو لیجنڈز ہیں, ان لوگوں نے اپنے دور میں, یعنی مثلا ابن سیاد ایک بڑی مشہور پرسنالٹی تھے, ایک بندہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, اور لوگوں نے سمجھا, اللہ کے رسول کو بھی ایون شک تھا اس کے اوپر کہ یہ دجال ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر
ان خرجت وانا فیکم، اگر وہ نکلا اور میں تمہارے درمیان ہوا تو میں خود اس کا تمہارے ساتھ مل کے اس کا جو ہے نا ہم لڑیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے. صحابہ نے کئی اس کے بارے میں قسمیں کھائیں جی. تو میرا چلیں اب وہ ابن سیاد کے بارے میں علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ بہرحال وہ اگر دجال تھا بھی تو چھوٹا دجال تھا، کوئی بڑا دجال نہیں تھا، لیکن یہ اس کو یعنی صحیح رائے جو مقبول رائے یہی علماء میں پائی جاتی ہے کہ وہ دجال اور اس دجال میں فرق ہے، کیونکہ اس میں کئی ایسی روایات بھی ملتی ہیں جس میں وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، اور بعض امام ذہبی نے تو اس کے بیٹے کا بھی تذکرہ کیا، اس کا بیٹا بہت بڑا امام بنا کے جا کے محدثین میں سے تھا اس کا نام. تو بہرحال وہ ایک لمبی پوری ڈسکشن ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر فرض کریں جس طرح صحابہ نے قسمیں کھائیں اور ان کو یقین تھا اور ان کی دور میں کہ یار یہی دجال ہے، تو کیا آج کل اگر کوئی بندہ چلے ٹھیک ہے جو حیمان جیسے والے پولیٹیکل ایشوز، میں وہی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل ایشوز بہت بڑی بات ہے، کسی ایک مسئلے کے بارے میں یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یار یہ مسئلہ جو ہے نا یہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بات کی ہے، یہ وہی واقعہ ہے یا یہ وہی چیز ہے، تو سوال یہ کہ اس کے بارے میں آپ کی یعنی کیا یہ کرنا درست ہے؟ کیونکہ صحابہ نے تو کیا. تو اب سوال یہ کہ کیا یہ اس کے بارے میں ہماری کیا یعنی رائے ہے؟ اس میں یہ ہے نا کہ اگر آپ کو ساری اسپیسیفکس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، علامات پوری کی پوری فٹ آتی ہیں، تو آپ اگر عالم ہیں، عالم میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ آج کل اس میں چھلانگ مارتے ہیں، تو اگر آپ عالم ہیں تو آپ یہ قسم کھا سکتے ہیں، آپ کا یہ اجتہاد کا حق ہے آپ کو، کیونکہ آپ مجتہد ہیں، لیکن ہر ارے غرے کا کام نہیں ہے. اور یہی چیز حضرت اسما نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب حجاج نے ختم کیا تھا تو حضرت اسما نے آ کے کیا کہا تھا حجاج کو؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ فإن فی بنی ثقیف کذابا و مبیر، یعنی ایک جھوٹا آئے گا جو مختار ثقفی ہوگی، اور ایک آئے گا صفاق آدمی. وہ کون ہے؟ وہ تم ہو یا حجاج. اور اسی پہ امام نووی نے تعلیق لکھی ہے، یعنی جو شرح میں مسلم کی شرح میں یہ روایت مسلم کی ہے، تو امام نووی اس پہ بولتے ہیں کہ اسی پہ علماء کا اجماع ہو گیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ اسی پہ آتی ہے، اور اس پہ اجماع ہو گیا بعد میں. ہاں بعد میں اجماع ہو گیا. یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں سے ایک بہت بڑا جھوٹا آئے گا اور ایک بہت بڑا صفاق آئے گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ حدیث جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ تو دیکھ لیا تھا، یعنی جھوٹے کا تو مختار الثقفی جو تھا وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹوں میں سے تھا کذاب. دوسرا جو صفاق ہے وہ تم ہو. اور پھر جیسا کہ آپ نے کہا امام نووی نے کہا کہ یہ ساروں کا علماء کا اجماع ہو گیا کہ واقعی یہ صفاق وہی تھا، یعنی یہ حجاج بن یوسف تھا. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے دو چیزیں آپ نے بیان کی. آپ نے کہا ایک تو وہ عالم ہونا چاہیے، دو کنڈیشنز شرط، ایک شرط ہے عالم ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ساری جو شرائط ہیں اسپیسیفکس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا وہ پوری فٹ آئیں. اچھا عبداللہ بھائی بعض اوقات کیونکہ کچھ فٹ آتی ہے کچھ فٹ نہیں آتی، تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو ہیں یعنی کچھ جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، مثلا اللہ کے رسول نے کسی بندے کے بارے میں کوئی بات بتائی، کوئی حالات کے بارے میں، ایک وقت آئے گا جس میں یہ ہوگا. بالکل 100% نہیں ہوتا لیکن 70 to 80% ہوتا ہے، مطلب کچھ کیریکٹرسٹکس مل جاتی ہیں کچھ نہیں ملتی. بالکل. تو اس بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مغیرہ بھائی یہ جو قواعد اور ضوابط ہیں جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا کہ نصوص کو واقعے کے اوپر اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کے کچھ قواعد اور ضوابط ہیں، تو ان قواعد اور ضوابط کے اندر باقاعدہ یہ قاعدہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نصوص کے اندر جو صفات وارد ہوئی ہیں، نصوص نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری نشانیاں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نصوص کے اوپر آپ کی نظر ہو، یعنی آپ کا بہت کھلی نظر ہو اور آپ بہت تمام احادیث آپ کے سامنے، بالکل تمام احادیث ویو ہو پورا، بالکل، اور حدیث بھی صحیح ہونی چاہیے. یہ تو اس میں شامل ہے، یہ اس میں شامل ہے، یعنی کہ جو نص آپ سامنے جس کو کنسیڈر کر رہے ہیں وہ کیا ثابت بھی ہے اللہ کے نبی سے یا نہیں، یہ اس میں شامل ہے. یعنی ٹیکسچوئل ایویڈنس شوڈ بی پروون، بالکل، اینڈ آل دی ایسپیکٹس آف دی ایویڈنس شوڈ بی ان فرنٹ آف یو. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر آپ اس کو نازل کر رہے ہیں، جس چیز کے اوپر آپ اپلیکیشن کر رہے ہیں، اس چیز کے اس کی جو حقیقت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہو. یعنی کہ ایک تو نص، اس کے بارے میں آپ کے پاس ساری انفارمیشن ہو، ساری جو بھی صفات ہیں. دوسرا یہ کہ جس واقعے کے اوپر آپ اس کو اپلائی کر رہے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے اوپر آپ وارد کر رہے ہیں، اپلیکیشن کر رہے ہیں نصوص کی، تو کیا اس شخص کے اندر وہ ساری کی ساری صفات پائی جا رہی ہیں جو حدیث کے اندر آئی ہیں مہدی کے بارے میں؟ ٹھیک ہے. تو مطلب صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے تو، اور چونکہ وہ نیک ہے اور محمد بن عبداللہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مہدی ہے، نہیں. اس کے لیے اور بہت ساری اس کی صفات ہیں، جس طرح اور بعض ایسی صفات ہیں جو کہ کوئی بندہ خود سے ان کو نہیں مطلب نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ کا اترنا اور حضرت عیسیٰ کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور یہ سب چیزیں اب جو حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے بہت زیادہ. تو جب تک آپ کے سامنے ساری نصوص کے اندر موجود جو صفات ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں، اور پھر جس چیز کے اوپر آپ اس نص کا اطلاق کر رہے ہیں، جس واقعے کے اوپر یا جس شخص کے اوپر، اس واقعے یا شخص کے بارے میں بھی آپ کے پاس پوری انفارمیشن ہو، اور پھر اگر یہ چیز جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے تو آپ کریں.
اور مطلب یہ ان کے اندر شامل ہے، ان جو قواعد اور ضوابط ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کے اندر یہ شامل ہے. تو اگر اس طرح ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا، بہت سے لوگوں نے یعنی صرف احادیث نے وہ خواب کے اوپر سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں. خواب کے اوپر یعنی بھی جو جوہیمان نے نا پورا ایک مائنڈ سیٹ، ایک ماحول بنا دیا تھا کہ خواب آ رہا ہے، خواب آ رہا ہے، خواب آ رہا ہے. تو اصل میں یہ کیا ہوتا ہے، خواب بھی نا جیسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے 2 قسم کے ہیں. ایک ہے اضغاث و احلام، اور ایک ہے یعنی جو عام خواب ہے. ایک خواب ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ آخر میں ایک یہ الگ نشانی ہے، الگ بات ہے. تو جو اضغاث و احلام، ایک خواب کیا ہوتی ہے، جو جیسے فروئڈ نے بتائی نا، اس نے جو اپنی جو تھیوری آف ڈریمز ہے اس میں کیا بولتے ہیں کہ یہ جو ڈریمز ہے نا اضغاث و احلام، یہ سائیکولوجسٹ رپورٹ ہے. یہ اصل میں آپ کے جو ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ اس کے مطابق آپ کو خواب آنے لگے. اب آپ 24 گھنٹہ مہدی 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 کرو گے تو کیا ہوگا، رات کو مہدی نظر آ جائے گا. تو یہی بات ہے نا اصل میں. اچھا، باقاعدہ ایسا ہوتا ہے. ہمارے ایک شیخ ہیں، ہمارے استاذ ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ بڑے سیریسلی اس نے یہ بات کیا کہ اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں. اور وہ اچھا عیسیٰ تھا تو اس نے آ کے یہ اس لیے کہا کیونکہ ظاہر ہے وہ کنفیوز بھی تھا تھوڑا سا، کہ یعنی اس کو عجیب لگ رہا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں. تو آ کے اس نے کہا کہ تو ہمارے استاذ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا وجہ ہے، یعنی آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ ہیں؟ جی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے وحی ہوتی ہے. اس نے کہا مجھے واقعی وحی ہوتی ہے، میرے پاس فرشتہ آتا ہے جو مجھے باقاعدہ وحی. ٹھیک ہے، ایک سائیکولوجیکل بیماری بھی ہو سکتی ہے کسی کو ہو جائے، لیکن اس نے کہا کہ یہ واقعی ہوا ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو وحی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ کو اس کا ثبوت چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، میں مانتا ہوں آپ پہ وحی ہوتی ہے. لیکن وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ شیاطین جو ہیں، شیطان بھی وحی کرتے ہیں. بالکل. اور شیاطین بھی آتے ہیں. دیکھیں شیطان کسی کا بھی روپ دھار سکتا ہے نا، وہ اللہ کے رسول کا روپ نہیں دھار سکتا، لیکن وہ کسی کا روپ دھار سکتا ہے. بلکہ سیرت کے اندر واقعات ہیں، واقعات موجود ہیں، بدر کے اندر بھی موجود تھا. بالکل. شیطان جو ہے بدر کے موقع پر صحابہ کے سامنے آیا اور ایک بندہ نہ کہ جیسے قرآن مجید نے اس پہ بلکہ قریش کو مشورہ بھی دیا اس نے کہ قتل کرنے کا. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے بارے میں ایک دو ہم نے بات کی تھی قیود اور ضوابط کی. ہم بات اپنی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، تو ہمیں کوئی جلد از جلد 2-3 پرنسپلز اہم بتا دیں کہ جو پرنسپلز ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے جب ہم خاص طور پہ اپلائی کریں، کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی 1-2 پرنسپلز اہم جو ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں بتا دیجیے. جی مغیرہ بھائی، سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو غیب کے متعلق علم کے ذرائع ہیں وہ صرف 2 ہیں. وہ وحیین جس کو ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ ان دونوں چیزوں کے علاوہ کسی تیسری چیز کو جب آپ ایڈ کریں گے نا تو وہاں سے خرابی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ جو اسرائیلیات ہیں، جو گزشتہ قوموں کا ذخیرہ ہے، اس کو بھی قبول کرنے کے شرائط ہیں. ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کچھ بھی وہاں سے آئے اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا جائے، بلکہ اسرائیلیات تو ایک طرف، جو صحابہ کی موقوف روایات یعنی کہ وہ رپورٹس جو کہ صحابہ تک ہیں ان کو قبول کرنے، صحابہ کے اپنے اوپینینز ان کو قبول کرنے کے لیے بھی علماء نے ضابطہ بنایا ہے کہ وہ صحابہ جن کا اہل کتاب سے کچھ مطلب ان کا رہا کہ وہ اہل کتاب سے کچھ سنتے تھے، ان کی جو موقوف روایات ہیں ان کو بھی علماء قبول کرنے میں احتیاط کرتے ہیں. بلکہ کئی مرتبہ کسی صحابی کی جو روایت ہے اس کو صرف اس بنیاد پہ ترک کر دیتے کہ یہ صحابی جو ہیں یہ اہل کتاب کے ساتھ، ان کے پاس اہل کتاب کی کتابیں موجود تھیں، تو کیا پتہ یہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ انہوں نے اللہ کے نبی سے نہ سنی ہو بلکہ ان کا اپنا ذاتی اوپینین ہو. یعنی کہ اس حد تک احتیاط کہ جو بات آپ کر رہے ہیں خاص طور پہ اس موضوع کے اندر، اس ٹاپک کے اندر، کہ وہ خالصتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا رسول قرآن پاک کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہو، وہی ہو. یعنی میں اس کو آسان الفاظ میں یہ کہہ دوں پورے جو آپ نے بات کی پوائنٹ کو، کہ پہلا اصول یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ یہ معاملہ غیب کا ہے جی، اور غیب پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمانی چونکہ دین کا مسئلہ ہے، بالکل، تو اس کے اندر ہم نے صرف چیز لینی ہے قرآن اور حدیث سے. اور قرآن اور حدیث سے جیسے سیف اللہ بھائی نے کہی کہ اوتھینٹک ہو، وہ تو آبویسلی ہم امپلائی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایون کچھ چیزیں ہمیں صحابہ سے بہت ملتی ہیں. تو صحابہ میں سے بھی ہم نے مطلب یہ چیزیں ہم قرآن اور حدیث سے لے سکتے ہیں. دوسری کتابوں سے، یعنی جو پیپل آف دا اسکرپچر جو ہیں، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، جیوز اینڈ کرسچنز، ایون ان کے ٹیکسٹ کو ہم اللہ کی طرف سے نازل کردہ منزل من اللہ مانتے تو ہیں. ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے انجیل نازل کی، تورات نازل کی، لیکن اس کے اوپر سے اس میں سے بھی ہم نہیں لے سکتے الا یہ کہ ہمارے پاس کوئی اس کی اوتھینٹک دلیل ہو کہ یہ بالکل اوتھینٹک ہے، یہ ریسورسفل ہے. اور صحابہ نے یہاں تک کہ یعنی ایسے، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں مثلا رائٹرز ہیں جو اس ٹاپکس پہ لکھنے والے ہیں. عمر الدسوقی اس کا نام ہے، مشہور بندہ، ایک رائٹر ہے جس نے ایک کتاب لکھی تھی بڑی معروف، القیامۃ الصغریٰ علی الابواب. اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے کہا کہ باقاعدہ کہ میں نے جب ایک سفیانی نامی جو شیعہ اسکول آف تھاٹ کے اندر ایک بندہ ہے، انہوں نے کہا کہ مہدی کے آنے کا ایک سائن یہ ہے
امام جعفر صادق کی طرف یہ بات منسوب ہے. انہوں نے کہا تھا ایک سفیانی آئے گا شخص, یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا ایک شخص نا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو سمجھنے کے لیے پھر میں نے پہلے مجھے قرآن اور حدیث سے اتنا انف نہیں ملا, تو میں نے کیا کیا, میں نے پھر یعنی جو کرسچن اسکرپچرز تھے وہ کھولے اور اس میں سے میں نے ڈیٹیل اکٹھی کی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا. یعنی یہ اپروچ صحیح نہیں آپ نے کہا. ایون صحابہ, یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایون علماء نے اور صحابہ خود نے ان صحابہ سے وہ اوپینینز سائنز آف دی آور یعنی اشراط الساعہ یعنی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں رپورٹس نہیں لیں, جو کہ بہت زیادہ ان چیزوں سے یعنی ایون انہوں نے بتایا نہیں, لیکن چونکہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ چیز انہوں نے وہاں سے لی, انہوں نے بھی اس پہ بھی اعتماد نہیں کیا. اور اس میں نا ایک اور چیز ہے کہ جلد بازی نہیں کرنا, یعنی جیسے آپ نے دیکھ لیا آپ نے بولا یہی مہدی ہے, ویٹ کریں آپ, اس کو حالات خود واضح کرتے ہیں. اس لیے بعض احادیث میں تھا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان, یعنی آرام اور احتیاط اللہ کی طرف سے اور جلد بازی کیا ہے وہ شیطان کی طرف سے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, خلق الانسان من عجل, ہاں من عجل, جلد باز ہے, تو اس لیے آرام سے. اور اگر کوئی بھی آپ کو شکوک و شبہات تو علماء سے رجوع کریں. علماء ماشاءاللہ پڑھے بیٹھے ہوئے, ان سے نہیں. اس کے علاوہ مغیرہ بھائی بات صرف یہاں تک نہیں رکی, یعنی کہ اگر تو صرف اسرائیلیات تک بات ہوتی تو ہم شاید برداشت کر لیتے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کاہن اور نجومی قسم کے جو لوگ ہیں بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. بلکہ یہ جس طرح نوسٹراڈیمس نام سے ایک بندہ معروف ہے جس کی پیشن گوئیاں ہیں, پریڈکشنز وغیرہ, اور اس طرح اور بہت ہر ریلیجن کے اندر یہ بات ہے. دیکھیں اس میں ایک بات ہے, جب کوئی پریڈکشن کرتا ہے تو ایک دو ہم کو یاد رہتی ہے, باقی اس نے جو ہزار کی ہوتی ہے جو غلط ثابت ہوئی, جو غلط ثابت وہ کوئی یاد نہیں رکھتا, اور جو ہوئے وہ سب یاد رکھتے ہیں. یعنی ہزار اس نے توقعات کی, اس میں سے ایک صحیح ہو گئی تو کون سی بڑی تیر مار. بالکل. تو ان چیزوں کو مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ بالکل فالتو ہیں. اگر آپ نے اس موضوع کے اندر بات کرنی ہے تو اس کا پہلا قاعدہ اور ضابط یہ ہے کہ آپ کا جو مطلب سورس ہے وہ صرف کتاب اللہ ہونی چاہیے اور سنت رسول ہونی چاہیے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی دلیل ہے, مطلب اگر آپ سنت کے ذخیرے سے کوئی بات لے کر آ رہے ہیں تو اس کا ثابت ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ کیا واقعی وہ اللہ کے نبی تک ایک اوتھینٹک چین کے ذریعے پہنچ رہی ہے یا نہیں. یہ دوسری بات. اور جو تیسری اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس نریشن کا اصل مطلب کیا ہے. ہاں مطلب آپ مطلب ایک نریشن ہے جو کہ حدیث میں ثابت ہے اور وہ اللہ کے نبی سے ثابت بھی ہے, لیکن کیا اس کا وہ فہم درست ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. بالکل صحیح. مطلب یہاں پر بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. ابن القیم کا جو کوٹ ہے بالکل کہ سارا جو ہے نا اصل شر کیا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ, مس انٹرپریٹیشن, مس تو انڈرسٹینڈنگ. اس لیے یہ فہم صحیح ہو جائے تو باقی انشاءاللہ آگے پھر صحیح. صحابہ کے بارے میں کئی رپورٹس ملتے ہیں ہمیں, صحیح احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرب قیامت میں ایسے ایسے ہوگا, تو صحابہ استفسار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اس کا مفہوم یہی ہے. کئی احادیث میں ملتی ہیں, یعنی صحابہ نے بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور انہوں نے کریکٹ انڈرسٹینڈنگ پہ. ٹھیک ہے, چلیں آگے. اور اس کے علاوہ ایک اہم بات جو کہ ہمیں سیرت سے جس کا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ وہ حدیث کے اندر معروف ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی چھپ کے ابن سیاد کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے, یعنی کہ ابن سیاد جس کے بارے میں شک تھا کہ یہ دجال ہے, تو اللہ کے نبی چھپ کے دیکھنے کے لیے جا رہے تھے کہ میں جا کے دیکھوں کہ یہ جو لیٹا ہوا تھا اور کچھ بڑبڑا رہا تھا. تو اللہ کے نبی یہ سننا چاہتے تھے کہ یہ کیا زیر لب کیا بول رہا ہے. تو اس کی ماں نے فوراً اس کو خبردار کر دیا کہ یہ محمد جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آج یہ اس کو خبردار نہ کرتی تو میں اس کے معاملے کو جو ہے وہ سمجھ جاتا. یعنی کہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کے نبی چونکہ اس شک اور شبہ میں مبتلا تھے کہ کیا یہ واقعی یہ وہی دجال ہے جو کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے, تو اللہ کے نبی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مطلب کنفرم کرنا چاہتے تھے. تو یہ ہے کہ آپ جس واقعے کے اوپر نص کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس واقعے کے بارے میں پوری تحقیق کریں, اس کے سب جوانب کے اوپر آپ کی نظر ہو. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اور اگر نہ ہو تو اس کے اوپر اظہار نہ کریں, کیونکہ اللہ کے رسول نے اظہار نہیں کیا, صحابہ نے تو کیا. اور اس سے علماء نے نکالا کہ ظن غالب کے اوپر آپ قسم بھی کھا سکتے ہیں, یعنی باقی علماء نے صحابہ نے اس لیے کیا ان کا غالب گمان تھا, یعنی پروبیبل تھا کہ یہ وہی ہے, لیکن کنفرم 100% کسی کو نہیں تھا. اللہ کے رسول خاموش رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احتیاط کی اس بارے میں رائے دینے سے. جی تو یہ اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت ضروری ہے جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا کہ اگر کسی شخص کے اندر یا کسی واقعے کے اندر بعض صفات پائی جا رہی ہیں جو کہ کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی حدیث کا مصداق ہو یا اسی آیت کا مصداق ہو. تو یہ وہ مطلب یہ جو بنیادی قواعد ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ ان کو ملحوظ خاطر رکھنے والا بندہ جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر جب بات کرے گا تو اس کی بات میں وزن ہوگا اور اس کی بات جو ہے وہ درستگی تک پہنچنے والی ہوگی. ورنہ تو مطلب بہت ساری باتیں ہیں برمودا ٹرائنگل کے بارے میں, اور پھر یہ جو کالے جھنڈوں والی روایات ہیں ان کے بارے میں, بلکہ خود شاہ اسماعیل شہید کی جو تحریک تھی جو کہ ہمارے ہندوستان میں سکھوں کے خلاف اور انگریزوں کے خلاف ایک
اس تحریک کے اوپر بھی یہ کالے جھنڈوں والی احادیث کا اطلاق اپلائی کیا کیا گیا. بالکل صحیح. بلکہ آج کل تو ادھر داعش کے اوپر بھی یہ اپلائی ہر کر ایک نے, بلکہ یہ جو عباسی تھے, عباسیوں کے جھنڈے کالے تھے, کالے جھنڈے, تو ان کے جو حامی تھے وہ تو کہتے تھے کہ ہم کالے جھنڈوں والے, وہی جو اللہ کے, حالانکہ وہ حدیثیں ضعیف خراسانی گئے تھے تو اس کے اوپر سارا انہوں نے لگا دیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ مطلب جب پھر اپنی ہوا آپ کی اپنی خواہش نفس کے تابع ہو, مطلب جو عباسیوں والا معاملہ ہے, ہر بندہ اپنے مطابق مولڈ کر رہا ہے نا, مولڈ کوئی ہر بندہ اپنی جو بینیفٹ سے لیے جو اس کو احادیث کو استعمال کر رہا ہے, کیونکہ آپ اصل سورس کی طرف تو جا نہیں رہے. بالکل, یعنی آپ نے وہ انڈرسٹینڈنگ تو کر نہیں رہے جو ہمارے اسلاف نے, یعنی ہمارے جو صحابہ نے کی ہے, جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سمجھا, آپ اپنی کرنٹلی اپلائی کرتے جا رہے ہیں. تو اس میں ظاہر ایک بہت بڑی بات ہے. اسی طرح ایک آخری ایک اصل کیا ہے کہ ہر جو بات ہے نا اس کے ظاہر پہ ہم نے جانا ہے, اس میں اپنے تعویلات اور اپنی طرف سے چیزیں ڈال دینا. بالکل بالکل. یعنی ابھی کو یعنی جو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے جب لڑائی ہوگی تو گھوڑوں پہ اور تیر ہوں گے, اور تو کچھ لوگوں نے بولا نہیں اصل میں گھوڑے اور تیر نہیں ہوں گے, یہ گاڑیاں ہوں گی, نئی نئی ٹیکنالوجی ہوں گی. تو یہ تعویل کر دیا. اپنی طرف سے ہم نے کوئی چیز نہیں کرنا, جو ظاہر ہے اس پہ جانا ہے. لغت عربیہ میں لغت کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اصل میں ظاہر پہ جانا ہے. اگر آپ نے کوئی سیکنڈری معنی میں جانا ہے تو اس کے لیے کوئی قرینہ اور پروف, میٹافور, اگر میٹافوریکل میننگ میں جانا ہے تو دیر ہیز ٹو بی این ایویڈنس جو بتائے گا کہ میٹافوریکل میننگ. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے, انشاءاللہ اس پہ ہم الگ سے ایپیسوڈ کریں گے کہ سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز کیا ہم ان کی کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی ہمارا کرنٹلی جو مین ٹاپک ہے, میرا خیال ہے ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. آج ہم نے جو بات کی میں اس کو ایک سمرائز کر لیتا ہوں. ہم نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ جو ہے اس میں جو سائنس آف دی آور ہے, اس میں پرائمرلی ہمارے پاس 3 اسکولز آف تھاٹ ہیں. پرائمرلی ایک ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو کہ ہر رتب و یابس, ہر ضعیف اور فیبریکیٹڈ نریشن کو اپلائی کرتے ہیں ماڈرن ٹائمز پہ اور واؤ کا افیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی نہیں کرتے, جو بالکل ہی کہتے ہیں صرف ایمان ہے, اس پہ کوئی ہم اپلیکیشن نہیں کر سکتے. یہ بھی ایکسٹریمزم ہے. 2 ایکسٹریمسٹ ہیں. اور ایک ماڈریٹ رویہ ہے. ماڈریٹ رویہ یہ ہے کہ ہم ضرور اپلائی کر سکتے ہیں, صحابہ نے بھی کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے ابن سیاد پہ کیا, اور اسی طریقے سے امام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رائے ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کے اندر یہ مینشن کی ہے کہ ما تؤیسنی رقۃ عظمی ولا بیاض شعری ان القى عیسی ابن مریم, کہ مجھے میری کمزوری, میرے بڑھاپے کے باوجود مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے, یعنی میرے بڑھاپے نے مجھے مایوس نہیں کیا کہ میں یہ بلیو رکھوں کہ عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے. اور وہ اپنے دور کے ٹائم کی بات کر رہے تھے. تو صحابہ نے اس طرح کی باتیں کی, وہ اپنا اپلائی کرتے تھے, لیکن ان کی اپنا جو اپلائی کرنا تھا وہ ایک عالم کا اپلائی کرنا تھا. عالم کر سکتا ہے جس کے پاس اجتہاد کا یا اپنے ایویڈنسز, اس کے پاس اللہ کے رسول کی احادیث ہوں. اور ظاہر صحابہ کے بارے میں کئی ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے شراط سائنس آف دی آور کے بارے میں بات کیا. تابعین نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کسی سے سنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا. انہوں نے کہا 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 10 دفعہ. کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. تو صحابہ جو تھے وہ اپنی ہر بات کی بیسس پہ, ان کے پیچھے کچھ نہ کوئی بیس ہوتی تھی, لیکن اس میں بھی وہ غلطی کھا سکتے تھے, اسی لیے وہ کبھی اصرار نہیں کرتے تھے. صحابہ میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا, اور ہم بھی علماء میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اختلاف کا حق علماء کے پاس ہے, ایکسپرٹس کے پاس ہے. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ایک بندہ ایکسپرٹ نہیں ہے تو اگر وہ صحیح بات بھی کر رہا ہے پھر بھی غلط ہے, لیکن ایک بندہ ایکسپرٹ ہے وہ غلطی بھی کھا جائے تو اس کے لیے ریوارڈ موجود ہے. پھر اسی طریقے سے ہم نے یہ بات کی کہ کون سے, یعنی ہم نے یہ بھی بات کی کہ آج کے شرائط, قواعد اور ضوابط کیا ہیں, what are the rules and regulations. تو ہم نے سب سے پہلی بات یہ کی قرآن اور حدیث سب سے پہلے ایک سورس ہے. ایون اسرائیلیت, ایون دو آپ کو مختلف اسکرپچرز کے اندر یہ چیزیں ملیں گی, آپ کو کرسچن اسکرپچرز میں, جیوز کے جو اسکرپچرز ہیں اس کے اندر یہ چیزیں ملیں گی. سائنس آف دی آور آلموسٹ آپ کو ہر ریلیجن کے اندر ملتا ہے. تو ہم نے وہ چیزیں لینی ہے جو پرائمرلی قرآن اور حدیث سے اوتھینٹک ہوں, اور ایون ہم ان پہ ریلائی نہیں کر سکتے. ہاں ہم ان کے بارے میں خاموش ہیں, لا نصدق ولا نکذب, نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ ان کی تکذیب کرتے ہیں, نہ ہم کسی چیز کو غلط کہتے ہیں, نہ ہم ان کے جو کرسچنس کے اسکرپچرز ہیں ہم ان کو نہ غلط کہتے ہیں نہ صحیح کہتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ صحیح ہے کہ غلط. لیکن ہم اس پہ ایمان صرف اس پہ لائیں گے جو اوتھینٹک ترین ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ ہم جو اس کا جو میننگ ہے وہ میننگ کہاں سے سمجھیں گے. میننگ ہم وہ سمجھیں گے اپنے اسلاف سے, ہمارے جو اسکالرس ہیں, بڑے اسکالرس جنہوں نے اپنی ٹائم لگایا, صحابہ نے جو اس کا میننگ سمجھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہی کی جو چین ہے اسی سے ہم یہ سمجھیں گے میننگ, اور اسی کے مطابق ہم اس کو اپلائی کریں گے. ہاں, اور کبھی اپلائی بھی کر سکتے ہیں. اپلائی کرنے کے لیے ایک بیسک چیز یہ ہے کہ وہ اسپیسیفک کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہوں, اور بندہ عالم بھی ہو, اور علماء کی گائیڈنس کے اندر یہ کام کیا جائے, اور ظاہری میننگ پر کوشش کیا جائے, ریلائی کیا جائے. بہت زیادہ انٹرپریٹیشنس نہ کریں, کیونکہ بہت زیادہ انٹرپریٹیشنس کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ڈفرینسز ہوتے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اور اس طریقے سے اور بھی علماء نے جو پرنسپلز بیان کیے ہیں اس تک رہیں. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. جزاک اللہ. لیٹس کال اٹ اے ڈے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تو ہیو اے نائس ویکینڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.